دار محسن حبدار محسن رہوے کا یاد سانو تیرا پیار محسن۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگ ایسے بنائے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب انتقال ہوا نا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی لگی ہوئی ہے۔ سردار ایسا ہوتا ہے کہ غلاموں کا بھی درد رکھتا ہونا۔ میرے پاک نبی سرداروں کے سردار، انبیاء و رسول کے سردار، غلام کے جنازے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات برس رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عثمان بن مظعون کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو چوما، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چوما ہوگا تو میرا دل یہ مانتا ہے کہ یار عثمان بن مظعون کہتے ہوں گے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا مرنا، جس مرنے دے وچ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا۔ کہتے ہوں گے یار اج مرن دی وچ آس آ گئی، اج مرن دی وچ آس آ گئی۔ اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو یہ مقام دیا ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی کے صحابی جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جا رہا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تیری سامل اگلی دور تا نہیں، یہ چلنے کا انداز حضور کیسا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یارو آج میرے بیلی کے جنازے میں فرشتے اتنے شریک ہو گئے ہیں کہ میں جب قدم اٹھاتا ہوں تو مجھے قدم دھرنے کو جگہ ملتی ہے۔ فرشتے بھی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب آنے والوں کی وجہ سے میرے پاک نبی فرماتے جس جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں اس میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آتے تو گناہگار ہیں لیکن مرنے والا اتنا نیکوکار، اتنا پرہیزگار، اتنا رب کا پیارا یار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک خاتون فوت ہو گئی، کسی علاقے میں اسی علاقے میں کفن چور بھی رہتا تھا۔ وہ کفن چوری کرنے کے لیے جنازے میں شریک ہوتا، پھر دل کو تاڑ کر لیتا، قبر کی نشانی دیکھ لیتا کہ جناب یہ قبر ہے، آسا پاسا آلہ دوالا سارا وہ دیکھ لیتا، ارد گرد ماحول دیکھ لیتا۔ اب اس بی بی کے جنازے میں بھی شریک ہوا۔ جب بی بی کے جنازے میں شریک ہوا، قبر کی تاڑ کر لی، دیکھ بھال کر لی، نشانی لگا لی، چلا گیا۔ رات ہوئی، آ کر قبر کھودی۔ جب قبر کھود کر قبر میں آ کر اس مرحومہ کی کفن کو ہاتھ ڈالا تو اس بی بی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا، کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چوری کرے؟ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چوری کرے؟ وہ بندہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی؟ پہلی تو بات یہ تم مر گئی،
اور پھر مرنے کے بعد بول کیسے رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کملے کس نے تجھے کہا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ فنا کیسی بقا کیسی جب ان کے آش نہ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ یہاں پر وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں تم فریب بے ہو، میں مرا نہیں ہوں، ان کی عشق میں لباس ہستی بدل گیا۔ اب بی بی کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چوری کرے؟ وہ رو کر کہتا ہے بی بی میں کیسے جنتی ہو گیا؟ میری تو ساری زندگی کفن چوری کرتے گزر گئی، میں کیسے نیک ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ کیا تم میرے جنازے میں